دلچسپ کہانیوں میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک محاورے پہ مبنی کہانی ہے۔ محاورہ ہے اژدھے کے منہ میں ہاتھ دینا۔ اس کے معنی ہے خطرناک کام کرنا۔ نوید کی شرارتوں سے سارا محلہ تنگ تھا۔ محلے کے بچے تو نوید سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر کاشف نوید سے اکثر باتیں کرتا۔ لیکن کاشف اور نوید کی عادتوں میں بھی بڑا فرق تھا۔ کاشف ہر برائی سے دور رہنے والا نیک بچہ تھا، مگر وہ نوید سے صرف اس لیے ملتا اور باتیں کرتا تھا تاکہ وہ نوید کو سمجھا سکے کہ وہ لوگوں کو تنگ نہ کیا کرے۔ نوید کاشف کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا۔ نوید شرارت وہی اچھی ہوتی ہے جس سے کسی دوسرے کو اور خود کو نقصان نہ ہو۔ کاشف نوید کو اپنے گھر کے پاس بیٹھا سمجھا رہا تھا۔ یار چھوڑو بھی، شرارت تو بس شرارت ہی ہے۔ نوید نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں میرے دوست، ایسی شرارت جس سے کسی کو نقصان پہنچے شرارت نہیں کہلاتی۔ کاشف نے نوید کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر نوید کی شرارتیں کرنے سے توبہ نہیں کی۔ ایک دن نوید اپنے دوستوں کے ساتھ محلے میں بیٹھا کسی نئی شرارت کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس دوران بجلی چلی گئی۔ محلے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس دوران نوید کو ایک نئی شرارت سوچی۔ نوید نے کچھ گھروں کے بجلی کے تار کاٹنے کا ارادہ کیا اور ایک چھوٹی سے آری اور کٹر کی مدد سے مختلف گھروں کے بجلی کے تار کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کاشف نے نوید کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ نوید کے پاس پہنچ کر اسے ایسا کرنے سے منع کرنے لگا، مگر نوید کہاں سننے والا تھا۔ وہ بجلی کے تاروں کو کاٹنے میں لگا رہا۔ اس دوران اچانک لائٹ آ گئی۔ بجلی کے آتے ہی نوید کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گر پڑا۔ دوستوں نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ تم نے بجلی کے تار کیوں کاٹے؟ نوید کے ہوش میں آنے کے بعد کاشف نے پوچھا۔ میں نے یہ سوچ کر تار کاٹے تھے کہ بجلی کے آنے پر بھی جب ان کے گھروں میں بجلی نہیں آئے گی تو یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ میں نے تو بس شرارت کے طور پہ یہ کیا تھا، نوید نے شرمندگی سے کہا۔ واہ، یہ کیسی شرارت ہے کہ نہ صرف دوسروں کو تکلیف دو بلکہ خود بھی اژدھے کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ کاشف نے نوید کی بات سن کر بڑی تعجب سے کہا۔ نوید شرمندگی اور تکلیف کے احساس کے ساتھ کاشف کی باتیں سن رہا تھا۔ کرنٹ لگنے کے بعد اب نوید نے آئندہ کسی شرارت میں توبہ کر لی اور محلے والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اس سب کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے دوسروں کو تکلیف دینے والا کبھی بھی خود خوش نہیں رہتا، اسی لیے کبھی کسی کو مذاق میں بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔